بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، اور وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے حیا کے حوالے سے کہ بہت زیادہ شرمایا نہ کرو، بہت زیادہ حیا نہ کیا کرو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: دعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، مطلب حیا پر انہیں ٹوکنا بند کر دو۔ فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ یہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، لہذا تم اسے حیا پر ٹوکنا بند کر دو۔ حیا ایک ایسی صفت کا نام ہے جو اللہ جل شانہ جب کسی بندے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں تو برے اخلاق، برے عادات، بری صفات اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے باز رکھتا۔ حیا کا مطلب ہمارے یہاں اردو میں شرمانا لیا جاتا ہے، اور شرمیلا یا شرمانے والا وہ کہلاتا ہے جو کسی کے سامنے زیادہ بات نہ کرتا ہو، کسی کے سامنے آتا نہ ہو اور بہت زیادہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہو۔ حالانکہ عربی میں جو حیا جو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد وہ انسان کے اندر وہ طبعی عادت کا ہونا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکے، اس کو حیا کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکے، بے حیائی یا جو شرم اور حیا کے خلاف امور ہیں اس سے روکے۔ بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ حیا کا وصف ان کے اندر بہت زیادہ تھا، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان خطبے کے اندر یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ حیا کے اندر سچے یا سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کے بارے میں آتا فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے، کبھی اس حال میں نہیں بیٹھتے تھے کہ ان کی ٹانگیں لمبی ہوں، ٹانگیں دراز ہوں، اس حال میں نہیں لیٹتے تھے، بیٹھتے ہوئے بھی یا لیٹتے ہوئے بھی ٹانگیں سکیڑ کر لیٹا کرتے تھے۔ یہ حیا کا وصف اللہ جل شانہ نے ان کے اندر رکھا تھا۔ تو حیا ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی صفت ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکے، اللہ اس کے رسول کی حکم عدولی سے روکے اور گناہ والے ناجائز امور سے روکے۔ اس وصف کو حیا کہا جاتا ہے۔ محض ایک آدمی تنہائی میں خلوت میں گناہ کرتا ہے لیکن بات کرتے ہوئے شرماتا ہے تو یہ کوئی شرعی حیا نہیں۔ حیا تو وہ وصف ہے جو انسان کو خلوت میں تنہائی میں بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکے، گناہ والے کام سے روکے، ناجائز امور کے ارتکاب سے روکے، کوئی بے حیائی پر مبنی امر ہو اس سے بھی روکے، ویسے ہی بے حیائی سے ہٹ کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی کوئی بات ہو اس سے روکے۔ اس وصف کو حیا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا
تو جو اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے کہ بہت زیادہ شرمایا نہ کرو، بہت زیادہ حیا نہ کیا کرو، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، کہ وہ حیا کے حوالے سے اپنے بھائی کو منع اور روکا کرتے تھے اور تنبیہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دعہو، کہ اسے تم چھوڑ دو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آیا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑوے بھائی ہیں، دونوں جڑوے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اگر ایک رخ پر جاتا ہے تو دوسرا بھی اسی رخ پر چلا جاتا ہے، یعنی جڑوے سے مراد جس کے جسم ملے ہوئے ہوں، جس کے جسم ملے ہوں۔ اب ایک طرف جو جائے گا تو لامحالہ دوسرا بھی اسی طرف ہی جائے گا، ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک جائے دوسرا موجود ہو، ایسا نہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب انسان کے اندر سے حیا رخصت ہو جاتا ہے تو ایمان کے رخصت ہونے میں دیر نہیں لگتی، ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایمان کے شعبے ہیں۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، یہ جملہ بھی آیا کہ جب حیا تمہارے اندر سے رخصت ہو جائے تو پھر تو جو چاہو کرو، اللہ کو تمہارے کسی فعل کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو حیا کی بڑی اہمیت ہے، اور حیا سے مطلب عرض کیا کہ وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول کے نافرمانی سے روکے، برے اخلاق سے روکے، بے حیائی والے کاموں سے روکے، اس وصف کو کہا جاتا ہے۔ دینی امور کے اندر سیکھنے کے اندر اپنی غلطیوں کی درستگی اور اصلاح کے اندر حیا کوئی پسندیدہ امر نہیں۔ ایک آدمی کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہے لیکن وہ شرم اور حیا کی وجہ سے اسے دریافت نہیں کرتا، پوچھتا نہیں ہے، تو اس قسم کی حیا یا اس قسم کا شرمانا کوئی پسندیدہ نہیں۔ دین کے معاملے میں انسان کو حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح کماتے ہوئے محنت مزدوری کرتے ہوئے انسان حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں، تو دین کے معاملے میں بھی انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ دین کے معاملے کے اندر شرمانا یا جو ہے حلال روزگار کمانے میں شرمانا یہ آپ کو رزق سے روک دے گا، دین کے معاملے میں شرمانا یہ آپ کو علم سے روک دے گا۔ اس لیے اس قسم کا حیا معتبر نہیں ہے، یہ در حقیقت حیا نہیں ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے جو آپ کو اس شرعی مسئلے کے دریافت کرنے سے، پوچھنے سے روک رہا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کو حلال روزگار سے روک رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو اس میں انسان بلا جھجک کسی مستند عالم سے، مستند مفتی سے جس پر اعتماد کرتا ہو اس سے دریافت کریں، اور اس معاملے میں کسی قسم کی حیا کے مظاہرے کی ضرورت نہیں۔ قرآن یاد نہیں ہے، بھلے عمر کے جس حصے میں بھی ہو سیکھنے کی کوشش کریں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اب تو آخری وقت آ گیا، داڑھی سفید ہو گئی، عمر 60 سے متجاوز ہو گئی، اب قرآن کی فکر لگی، اب سیکھ رہے ہیں۔ نہیں، اس معاملے میں حیا نہیں کرنی۔ نماز درست نہیں ہے، اس معاملے میں حیا نہیں کرنی۔ در حقیقت شیطان آپ کو روک رہا ہے اپنی نماز درست کرنے، اپنے قرآن کو درست کرنے سے، اور یہ وسوسہ دل میں ڈال رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ دیکھو اتنی عمر ہو گئی ابھی اس کو نماز نہیں آتی، ابھی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ابھی تو فلاں مسئلہ اس کو نہیں معلوم ہے۔ یہ تو شیطان ہمیں روک رہا ہوتا ہے، یہ کوئی حیا کا وصف نہیں ہے، اور نہیں ایسا وصف کوئی پسندیدہ اور معتبر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد 100 برس کے تھے فتح مکے کے موقع پر جب مسلمان ہوئے، شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکے کے موقع پر، اور اس وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ اس حال میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اور اس حال میں حضور کی خدمت میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ قرآن کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں۔ تو اس لیے حیا عرض کر دیا وہ وصف ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکے۔
اگر آپ کو شرعی مسئلے کے حل میں روکتا ہے یہ حیا کا وصف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ حیا تو اللہ کی طرف سے ہوتا، جیسے کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان آدمی کو جنت کی طرف لے جائے۔ الحیاء من الایمان، یہ الفاظ بھی کہ حیا ایمان کا ایک جز تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف سے جو چیز ہو وہ آدمی کو شرعی جو ہے مسائل کے حل سے روکے یا شرعی خرابی کو دور کرنے سے روکے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ تو دین کے معاملات کے اندر یا حلال روزگار کے اندر آدمی کو حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اس سے آدمی کو حیا کرنی چاہیے، بھلے خلوت میں ہو یا تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر حال میں آدمی اللہ اس کے رسول کے نافرمانی سے بچے۔ اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.